یہ وہ زمانہ تھا جب ٹیلی ویژن نے پاکستان کے گھروں کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ ریڈیو پر رات گئے ڈرامے نشر ہوتے تھے جنہیں پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر انہماک سے سنتا تھا۔ اس دور میں سیلولائٹ پر تھرکتی ناشتی اور بولتی تصویروں کی دنیا گھروں سے باہر آباد ہوا کرتی تھی۔ شہروں میں سینما گھر فلمیں دکھاتے جن میں درجہ بدرجہ ہر طبقے کا فرد حسب توفیق لطف اندوز ہونے جاتا۔ سینما بینوں میں واضح اکثریت مردوں کی ہوا کرتی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں چند ایک گھرانے ایسے ہوتے جو گھر والوں کو ساتھ لے کر اس تفریح کے لیے سینما کا رخ کرتے۔ فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ حجام کی دکانوں پر دلیپ کمار سے لے کر وحید مراد تک ہر ہیرو کی تصویر لگی ہوتی اور وہ بال کاٹنے سے پہلے پوچھتا کہ کیسے بال بنوانے ہیں۔ فلموں میں کام کرنے کا شوق اور جنون اس قدر تھا کہ ہر گلی محلے کی نکڑ پر کوئی نہ کوئی نوجوان لوگوں کے ہجوم میں فلموں کے ڈائیلاگ کی نقل کرتا نظر آتا تھا۔ یار لوگوں نے فلموں میں کام کرنے کے جنون کا نام فلمیریا رکھا ہوا تھا۔ یہ لفظ ملیریا کے وزن پر تخلیق کیا گیا تھا کیونکہ ان دنوں مچھروں کی بہتات کی وجہ سے ہر کسی کو یہ مرض لاحق ہوتا اور ہر زیرو نے کونن کی گولیوں کا کڑوا ذائقہ ضرور چکھا ہوتا۔ ہمارے شہر گجرات میں جہاں سبیہہ، عنایت حسین بھٹی، نشو، ممتاز، تصور خانم اور اعجاز جیسے اداکاروں نے جنم لیا، وہاں فلم میں سرمایہ لگانے کا بھی جنون تھا اور فلمیریا کا مرض بھی عام تھا۔ میرا ایک دوست جو قد کاٹ میں مضبوط اور زور آور تھا، فلمیریا کا شکار ہو گیا۔ اداکاری کا شعور نہ ڈائیلاگ بولنے پر دسترس، لیکن جنون تو جنون ہوتا ہے۔ ایسا دیوانہ ہوا کہ والدین نے شہر کے فلم سازوں کی منت ترلے کر کے اسے لاہور فلم اسٹوڈیو میں داخل کروا دیا۔ کئی سال خاک چھاننے کے بعد گجرات لوٹا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سب دوست اس کے گرد جمع اس کی کامیابی کی کہانی سننے کے لیے مشتاق تھے۔ پورے محلے کے ہجوم میں اس نوزائیدہ فلم سٹار نے بتایا کہ اسے پہلا سین ہی وہ ملا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سین میں چند بدماش ہیروئن کو اغوا کرنے کے لیے اس کے گھر میں چھلانگ لگاتے ہیں اور صحن میں لیٹی ہوئی ہیروئن کو چیختے چلاتے ہوئے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے اس دوست نے کہا کہ زندگی کا پہلا سین ہی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں نے فردوس کو کندھے پر اٹھایا اور دیوار پھلانگی۔ اس سین کو بیان کرتے ہوئے وہ جس سرخوشی سے جھوم رہا تھا وہ آج تک میرے ذہن پر نقش ہے۔ میرا متجسس ذہن ہمیشہ سے اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا ہے کہ عورت کو اغوا کرنے میں ایسی کیا سرخوشی ہے کہ یہ سین ہر بھارتی، پاکستانی، یہاں تک کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں ضرورت کے تحت اور بلا ضرورت بھی فلمایا جاتا ہے۔ برے صغیر کے تقریباً ہر علاقے کے کلچر میں ایسا مردانہ اظہار قوت و طاقت ضرور موجود ہے کہ بیگانی عورت کو اٹھا کر لے جانے والے مرد اپنے قبیلے، برادری اور خاندان میں معزز و محترم اور بہادری کی علامت تصور ہوتے ہیں۔ فلموں میں کسی خاتون کو اغوا کرنے کو ایک انتہائی منفی عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جسے رہا کروانے کے لیے ہیرو آسمان سے کودتا اور زمین سے برآمد ہوتا ہے، لیکن عورت کو اغوا کرنے کے عمل میں پتہ نہیں کیا لذت ہے کہ اس میں رومانیت بھرنے اور اسے دلچسپ اور رنگین بنانے کے لیے ڈاکوؤں کے سردار کو طوائف پر عاشق کروایا جاتا ہے اور پھر وہ طوائف کو استحصالی نائکہ اور دلالوں کی موجودگی میں اغوا کرتا ہے۔ اس خوشی میں جشن برپا ہوتا ہے اور اپنی آزادی کی خوشی میں طوائف ڈاکوؤں کے سامنے خوبصورت رقص اور گیت پیش کرتی ہے۔ خاتون کو زبردستی اٹھا کر لے جانے کی خواہش شاید ہزاروں سال سے مرد کے اجتماعی ضمیر کا حصہ رہی ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے لاتعداد معاشروں میں اسے ایک معاشرتی قبولیت کا شرف حاصل ہے، بلکہ بے شمار جگہوں پر تو یہ شادی کی مروجہ رسومات کا ایک حصہ ہے۔ مغربی دنیا کی فلموں میں جب دلہا دلہن کو اجلہ عروسی کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ اسے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا شاید خاتون کے احترام میں ہوتا ہوگا، لیکن جب میں نے پیرس میں دنیا کے سب سے بڑے عجائب گھر لوuvre میں لگی ہوئی پینٹنگز کو بغور دیکھا تو ان میں اغوا ہونے والی عورتوں کو اسی انداز میں اٹھایا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ریمبرانڈٹ سے لے کر پشکن تک ہر مصور کی پینٹنگز میں دو طرح کے اغوا کے مناظر نظر آتے ہیں، ایک محبوبہ کا اغوا عاشق کے ہاتھوں اور دوسرا جنگوں کے دوران فاتح سپاہیوں کے ہاتھوں۔ دونوں صورتوں میں ہر مصور کی تصویر ایسے مہارت سے بنائی گئی ہے کہ وہ مغویہ کی خوبصورتیوں کو نمایاں ضرور کرتی ہیں۔ ان پینٹنگز کے مطالعے کے بعد جب میں نے فلموں کے ان مناظر پر غور کیا، جب دلہا اپنی دلہن کو اٹھا کر اجلاء عروسی میں لے جا رہا ہوتا ہے، تو ان میں ایک حیران کن مماثلت نظر آئی۔ خواتین کا اغوا یوں تو انسانی تاریخ کا بدترین باب ہے جس سے کنیزوں کے بازار سجتے رہے، لیکن ایسا اکثر جنگوں کی صورت میں ہوتا اور وہاں تو مرد بھی اٹھائے جاتے اور غلاموں کی صورت تقسیم کر لیے جاتے یا بازاروں میں بیچ دیے جاتے۔ مگر محبوبہ کا اغوا دنیا کے ہر معاشرے کی رومانی داستانوں کا فتح مند حصہ رہا ہے۔
بلکہ آج کے جدید دور میں بھی انسانی حقوق اور حقوق نسواں کی علمبردار تنظیمیں بھی اپنی مرضی کی شادی کے لیے والدین کے گھر سے بھاگنے یا آشنا کے ہاتھوں مرضی سے اغوا ہونے والی لڑکی کو بے حد احترام دیتی ہیں۔ اغوا کاروں کی محبت سے گرفتار ہونے کو دنیا بھر میں ایک نفسیاتی سچائی تسلیم کیا گیا جسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں مرضی سے اغوا کے بعد کی جانے والی شادی کو قانونی تحفظ حاصل ہے، بس لڑکی یہ کہہ دے کہ وہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی تھی۔ بلکہ اکثر ممالک تو ایسے ہیں جہاں مرضی کے بغیر بھی لڑکی کو اغوا کر کے اگر شادی کر لی جائے تو پھر بھی اسے قانونی شادی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ کرغزستان میں شادی کا سب سے مقبول طریقہ یہی ہے کہ پہلے زور بازو دکھا کر کسی پسند کی خاتون کو اغوا کیا جائے اور پھر اس سے شادی کی جائے۔ اس رسم کو آلا کاچو کہتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستوں میں ایسی رسمیں کسی نہ کسی حد تک رائج ہیں۔ جاپان میں اس رسم کو کتاگو اور اٹلی کے سسلی میں اسے فیوٹینا کہتے ہیں۔ امریکہ میں شدت پسند عیسائی گروہ مورمون میں اغوا کے ذریعے شادی عام ہے۔ ان لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوتی ہیں، ایک عمومی اپنے مذہب کے حساب سے اور دوسری کسی دوسرے مذہب سے لڑکی کو اغوا کر کے مذہب تبدیل کروا کر کی جاتی ہے۔ یہ مورمون ایریزونا اور یوتا ریاستوں میں رہتے ہیں۔ 10 سال قبل امریکہ میں یہاں سے 1000 ایسی عورتوں کی رپورٹ کی گئیں جن کا شادی کے بعد مذہب تبدیل کروا دیا گیا، لیکن اسے بھی ایک معمول کی رسم قرار دے دیا گیا۔ دنیا بھر میں عورت مرضی سے اغوا ہو یا زبردستی، یہاں تک کہ مذہب بھی تبدیل کر لے تو دنیا بھر کے ممالک کے قوانین اس کا احترام کرتے ہیں۔ محبت کے لیے گھر بار چھوڑنے والی عورت کو ہر کوئی پناہ اور عزت دیتا ہے اور اس کی عظمت پر کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ گھر سے مرضی کے ساتھ بھاگنے یا مرضی سے اغوا ہونے والی لڑکی اپنے عاشق کی زبان اختیار کر سکتی ہے، ویسا کھانا کھانا پسند کر سکتی ہے، ویسے گیت گا سکتی ہے، ویسا رنگ ڈھنگ اپنا سکتی ہے، لیکن خبردار وہ محبت میں اپنے محبوب کا مذہب اسلام اختیار نہیں کر سکتی۔ ایسا کیا تو دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی۔